بعد پچھلے دروس میں ہم کلمہ طیبہ کے تعلق سے احکام وغیرہ اس کی شرطیں پڑھی تھے. وہ پچھلے درس تک ہم نے اس کو مکمل کر لیا تھا. اب انشاءاللہ درس قرآن یہاں سے شروع کریں گے اور درس قرآن سے بہت سارے مسائل واضح ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں. اور مسائل کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کافی بڑی سورہ ہے اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے. ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر تقسیم ہوئی ہے مقامات کے اعتبار سے، یعنی نزول کے مقامات کے اعتبار سے اس کے اندر علماء نے یا محدثین نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہجرت سے پہلے جو بھی قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے 13 ہجری میں 13 نبوت میں جو 13 نبوت سے پہلے جو بھی قرآن نازل ہوا اس کو مکی سورہ کہتے ہیں، یا اس میں جو قرآن نازل ہوا یا جو سورہ نازل ہے اس کو مکی سورہ کہتے ہیں. اگرچہ کہ نازل کہیں بھی ہوئے، مثلا کہیں اور طائف میں گئے، طائف میں نازل ہو گئے، یا کہیں اور اللہ کے رسول سفر نکلے اور وہاں نازل ہوئے تو وہ مکی سورہ ہی شمار کریں گے، کیونکہ رسول اللہ کا اس پیریڈ میں مکہ میں قیام تھا. جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ کو 13 نبوت میں، یعنی 13 سال نبوت کے 13 سال کے بعد، تو وہاں سے جو قرآن نازل ہوا اس کے بعد سے اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ مکہ میں ہی کیوں نازل نہ ہوئی ہو. اس کے بعد وہ پیریڈ کے بعد ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی جب حج کے وغیرہ کے موقع پہ آئے تو اس وقت سورہ نازل ہوئی، سورۃ النصر مکہ میں نازل ہوئی، اور لیکن اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ سن کے ہجرت کے بعد نزول ہوا تھا اس کا. اسی طرح سے سورہ بقرہ، اور ہم عموماً اس کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو مکی صورتوں کے اندر توحید پر بات ہوئی ہے، آخرت پر بات ہوئی ہے، رسالت پر بات ہوئی ہے. مکی صورتوں میں عموماً جو حکم دیا جاتا تھا وہ اللہ پر ایمان لانے کا، ایک اللہ کو ماننے کا، توحید کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا، رسالت پر بات، اور تیسری آخرت کے اوپر بات کہ آخرت کے معاملات کیا کیا ہونے والے ہیں. یہ عموماً مکی صورتوں کے اندر یہ 3 ٹاپکس پہ زیادہ بات ہوئی ہے. اس کے بعد جب ہجرت کر کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدنی صورتوں میں شریعت کے احکام، مسائل، عمل کرنے کے طریقے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے طریقے، جہاد کے طریقے کیسے ہیں کیا نہیں، وہ مدنی صورتوں میں نزول ہوا ان کا. تو سورہ بقرہ اس اعتبار سے بڑی سورہ ہے، عدد کے اعتبار سے اس کے 286 آیتیں اس کے اندر ہیں، اور تقریباً 2 پارے 2.5 پارے کے بالکل قریب قریب اس کی جو ہے نا حجم ہوتا ہے اس کا. اس کے اندر بڑے اہم احکام ہیں. مسلمانوں کو آپس کے معاملات کیسے کرنے ہیں، کون سے لوگ، کس قسم کے لوگ کیسے ہیں، ان کے ساتھ کیسا رہنا سہنا ہے، آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ مسائل اس کے اندر ذکر کیے ہیں. جو معاملات اللہ سے بھی ہیں، جو معاملات آپس میں ایک دوسرے سے ہیں، ماں باپ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر عموماً احکام ہیں. تو چونکہ ہم اور توحید کے معاملات بھی ہیں اس کے اندر، لیکن میجارٹی جو ہے وہ احکام کے تعلق سے ہے. تو لہٰذا یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا.
ہمارے پاس بہت سارے ہم دیکھتے ہیں معاملات کہ گھروں میں جو ہے نا، اور ہمارے بد اعتقادی بھی یہ ہے کہ ذرا بھی کچھ ہو گیا، معاملات اوپر نیچے ہو گیا یا اپنی مرضی کے موافق نہیں ہوا تو بس بھائی ہمارے گھر کو کسی نے کرا دیا ہے، کوئی جادو چل گیا ہے، کوئی کچھ جن ہے، وہ ہے، سایہ ہے وغیرہ، ایسے باتیں بھی ہوتی ہیں، جبکہ ہم خود جنوں جیسے اعمال ہم خود کرتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم تلاوت نہیں کرتے، ذکر اذکار ہمارے پاس نہیں ہوتے عموماً الا ماشاء اللہ. اب معاملات تو ظاہر بات ہے خراب ہی ہوں گے. اللہ کے ساتھ معاملات ہمارے صحیح نہیں ہیں، اللہ کی احکام کی اطاعت ہمارے پاس، اللہ کے رسول کی احکام کی اطاعت ہمارے پاس اس کی کوئی معنی نہیں ہے، تو پھر ہمارے معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے اپنی مرضی کے مطابق. تو ہم سمجھتے ہیں بھائی صحیح چل رہا، اور ذرا اونچ نیچ ہوتے ہی ہم سمجھتے ہیں بھائی جنات کوئی کرا دیا ہے کوئی. یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے اس کا. ہاں اگر ہمارے معاملات صحیح چل رہے ہوں پھر بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جنات کا علاج سورہ بقرہ سے کرتے ہیں. اگر کسی کے اوپر جن آیا ہوا ہے، کوئی جن چھوا ہوا ہے، یعنی مس ہوا ہے، یا جادو وغیرہ کا کوئی کیس ہے، تو اس طرح سے وہ شخص روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے. اور گھر میں ڈیلی سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر سے منفی اثرات، جنات کے جو اثرات ہیں وغیرہ اگر ہیں بھی تو وہ چلے جاتے ہیں. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں ٹکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان. یعنی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو. اب قبرستان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ قبرستان جی، قبرستان میں چونکہ نماز نہیں ہوتی، قبرستان میں نماز پڑھنا، ایک تو قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، دوسرا قبروں کے اندر جو مردے ہیں وہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا رہی. جیسے کہ اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم وہاں قبرستان میں نماز ہوتی ہے، بزرگ پڑھتے ہیں نماز. بزرگ نماز نہیں پڑھ رہے، بزرگ تو آرام سے سو رہے ہیں. نماز جتنی پڑھنا تھا اور دنیا میں پڑھ لی ہے، عمل ختم ہو گیا. دنیا سے کہے تو دنیا کے عمل دنیا میں ہی ہیں، یہاں سے جانے بعد عمل نہیں ہے، عمل ختم ہو گیا. اب وہاں نماز و روزے وہ نہیں رہیں گے. وہاں پہ قبرستان، قبر کے اندر جو بزرگ ہیں ان کا حساب عمل منقطع ہو گیا. سانس ٹوٹتے ہی عمل کا معاملہ ختم. اب قیامت دن اس کا حساب کتاب ہونا ہے، لیکن اس کے دنیاوی اعمال کے مطابق قبر میں اس کے ساتھ معاملات ہوتے رہیں گے. تو وہاں پر نیکی وغیرہ نہیں ہے، نیکی دنیا میں کرنا ہے. یہ دنیا جو ہے نا کسب ہے، کمانے کی جگہ ہے، اس کے اندر نیکیاں کمانے کی جگہ، اور وہ عمل سے ہوتے ہیں. قبر کے اندر کمانا نہیں ہے کچھ بھی، وہاں انتظار کرنا ہے اس وقت تک کا جب دنیا میں جو اعمال کرے اس کا حساب کتاب کے لیے وہاں پہ انتظار ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان کو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. یعنی گھروں میں نماز وغیرہ نہیں پڑھنا، ایسی بات نہیں. گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو قبرستان بنایا گیا ہے. اور دوسری بات وہ بتائی فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان. یعنی بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. سورہ بقرہ، اب ہم بولتے ہیں سورہ بقرہ تو بہت بڑی نظر آتی ہے ہمیں، ہے نا، 2.5 پارے، بہت لمبا نظر آتا ہے. لیکن شروعات میں اگر نہیں پڑھتا ہے کوئی، جس کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو اس کے لیے تو لمبا ہی نظر آتا ہے. لیکن جو پڑھتا ہے ڈیلی، جس کی عادت ہے، اس کے لیے بڑی مشکل سے 1 گھنٹے کا معاملہ ہے. اور 1 گھنٹہ وہ ضروری نہیں ہے ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھ لے، اس کو 15 منٹ کر کے بھی دن میں 3-4 مرتبہ میں بھی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس تعلق سے علماء یہ کہتے ہیں بھائی اگر پڑھنا مشکل ہے، اگر پورا ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اسے 2 دن میں 3 دن میں بھی اس کو
مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں پڑھنے سے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کم سے کم اس کو تلاوت لگائے گھر میں، تاکہ اس سے جن بھاگ جائے۔ پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہے، خود کو بھی فائدہ ہے، اور اس پر بھی اس پر بھی عمل ہو جائے گا حدیث پر۔ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اتنا مصروف ہیں، زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی سورہ یا قرآن مجید وغیرہ، تو اس کو کم سے کم تلاوت لگا لی جائے۔ تو یہ اس کے تعلق سے فرمایا۔ لہذا ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ سورۃ المقطعات 3 حرفوں کی یہ آیت ہے، اور یہ الف لام اور میم 3 ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا اللہ جانتا ہے اس کا معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ کیسے کہیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے؟ اس لیے اگر ہم نہیں جانتے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ وہ کیسے؟ اب ہم قرآن جانتے ہیں، قرآن مجید کو ہم جانتے ہیں، تو رسول اللہ جانتے ہیں قرآن مجید۔ اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہمیں، ورنہ ہم جانتے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو ہم جانتے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں کہہ رہا میں کہ اگر میں نہیں جانتا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے علماء یا امت، پوری امت سے مراد میرا یہ ہے کہ پوری امت نہیں جانتی اس کا معنی۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے معنی یا اس کا مطلب نہیں بتایا، جبکہ بہت سارے لوگوں نے اور بھی انہوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ الف لام میم کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی عقلوں سے بیان کیے ہیں۔ الف سے اللہ، میم سے محمد، لام کا دونوں کے درمیان پردہ، یہ کیا مطلب ہے سمجھ نہیں آیا۔ لام سے پردہ کیسا مراد لیا گیا نہیں معلوم، اور کس نے کہا یہ الف سے اللہ ہے، میم سے محمد ہے، اور لام سے ان دونوں کے درمیان پردہ ہے؟ اس کی کوئی صحیح سند سے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہم روایت سے ہم لیں گے، اللہ کے رسول کی بات جو صحیح سند سے آئے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اگر صحیح سند سے نہ آئے تو کیا سمجھیں گے ہم؟ پتہ نہیں کس نے بولا ہے، کس نے بیچ میں سے شوشہ چھوڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں شوشے، لہٰذا صحیح سند سے اس کا معنی اور مفہوم نہیں بیان ہوا۔ اور یہ یعنی مشبہات میں سے ہے، یعنی ایسی آیتیں جس کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایسے ہی پڑھا کرو جیسے بتایا جا رہا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے معنی کے پیچھے پڑھے جائیں۔ تو لہٰذا ایک حدیث اس کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کر لیا کرو، ہر حرف کے بدلے میں 1 نیکی، اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں، ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا 3 حرف ہیں، 3 حرف کے لیے 3 نیکیاں ہوں گی، اور اس کو 1 نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں سے ضرب دیں گے تو پھر یہ 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو جتنے بھی حرف ہم پڑھیں گے 10 سے ضرب دیں گے تو اتنے۔ آپ مثال تو ایک صفحہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کتنے حروف اس کے اندر ہوتے ہیں؟ تقریباً 1000 1500 جتنے بھی اس کے حروف آئیں گے اندر ایک صفحے کے اندر، ایک پیج کے اوپر، ملٹیپلائی بائی 10، اگر 1000 ہیں تو وہ 10,000 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی طرف امت کو ابھارا۔ تو قرآن مجید اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تلاوت ہی کی جائے، اس سے تلاوت اپنی جگہ ہے، اگر اس کو سمجھ کر پڑھ لی جائے تو اس کا اور اجر و ثواب ہے۔ 1 نیکی سے لے کر 700 گنا بڑھ کر، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ جتنا دیتا ہے۔ یہ تو گنتی تو 1 سے لے کر 700 تک کی بتا دی گئی،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس کی نیت، اس کی اخلاص کے ساتھ اگر بہت زیادہ معاملات اچھے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد کتنا گناہ اللہ تعالیٰ دے گا حساب کتاب اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن 1 سے لے کر 700 گناہ تک، اور منیمم 10 اس کا 1 حرف پڑھیں گے 1 نیکی 1 ضرب 10، یہ منیمم ہے یہ. اب وہاں سے لے کر 700 گناہ تک اس کے حساب سے دے گا، اور اگر اس کا اخلاص بہت زیادہ ہے بالکل تو پھر وہ 7 سے بڑھ کر اللہ جتنا چاہے دے. تو اس کی یہ فضیلت ہے. اور جو شخص اس کو سمجھ کر، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کا حسابی، اس کا کوئی حساب نہیں، یہ صرف تلاوت کا اجر و ثواب ہے. تو کیا ہے یہ الف لام میم؟ ایسے بہت سارے حروف ہیں قرآن مجید میں جس سے شروع ہوتے ہیں، قاف ہے، صاد ہے، نون ہے، تو اس طرح سے بہت سارے حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا اگر کہیں ہمیں ایسا محسوس ملتا ہے، کہیں سننے میں آتی ہے بات کہ اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک اشارہ ہے، یہ دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے. وہ کتاب ہے، یعنی وہ کتاب ہے، نہیں یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا ریب بغیر شک کے، بے شک، فی یعنی اس کے اندر کوئی شک نہیں، فی ہی اس کے اندر، اس کتاب کے اندر لا ریب ہے، یہ کتاب یعنی عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے. اور ہم آج کے دور میں یعنی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے اور ہم سب میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاملے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہت سارے یعنی آتے ہیں، اور انہوں نے اس میں ایک کہا کہ بھئی ایک بھی اس کے اندر غلطی نکال دو. آج کے دور میں اتنی سائنس بڑی ہے، آج کے دور میں ایک بھی غلطی نکال دو، یعنی کوئی آج تک غلطی نکال نہیں سکتا. ٹیکنالوجی اتنی یوز کر کے بھی نہیں نکال سکتے اس کے اندر، بلکہ ٹیکنالوجی سے تو اس کو سمجھا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے جتنا لوگ سائنس کو سمجھ رہے ہیں دنیا میں، فلکیات، کائنات کے اندر، چاند سورجوں کی گردشیں، آنا جانا، بارشوں کا، بادلوں کا، اس سے اور آسانی سے سمجھا جا رہا ہے، اور اس کی حقانیت اور زیادہ اس کی واضح ہوتے جا رہی ہے لوگوں کے درمیان. چاہے جائے کہ اس کی وجہ سے اس کو غلط ثابت کیا جائے، ٹیکنالوجی کو لے کر، سائنس کو لے کر، سائنس کی ترقیوں کو لے کر اس کو غلط ثابت کرنے کے بجائے اس سے سائنس کو سمجھا جا رہا ہے. یہ وہ کتاب ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے، اور کوئی شک کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، ایمان نہیں اس کا. اگر شک کرتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر، پتہ نہیں یہ وحی اتری ہوئی ہے کہ نہیں اتری ہے، گویا ممکن ہے اللہ کے رسول نے خود لکھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوا ہے. جیسا کہ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ پتہ نہیں جن آتا ہے ایک آگے کان میں کچھ کہہ کے جاتا ہے تو لکھ دیتا ہے، یا ہوتا نہیں پتہ نہیں یہ شام کا سفر کرتا ہے تو وہاں سے کوئی کتاب لکھ کے لا لیا ہے. اس طرح کے اعتراضات ہوا کرتے تھے. تو وہ اعتراضات ایسے ہیں جیسے جنہیں انسان کو پھر مسلمان نہیں رکھتے، باقی کافر. اور یہ کتاب صرف اکیلی کتاب نہیں، اس کو حدیث کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ وحی ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. وحی کے 2 اقسام ہیں، وحی کے 2 قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوع کہتی ہے، مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع کہتے ہیں. اور وہ قرآن مجید ہے جس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. اور ایک وحی ہے، وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں ہوتی. ایسی وحی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے جس کی تلاوت نہیں کی، جس طرح سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ویسا اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو اس وحی کی وہ شرح ہے، اس کے خلاصہ ہے. جب تک وہ نہ ساتھ میں ہو یہ وحی کو نہیں سمجھا جا سکتا، یہ کلیئر نہیں ہو سکتی. بہت ساری کلیئر ہو جاتی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ہونا ضروری ہو جاتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے، احکام کو سمجھنے کے لیے خاص کر. اور توحید کے مسائل ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں. توحید کے مسائل
جو مین اساس ہے آخرت کے مسائل، توحید کے مسائل، یہ ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں آپ. اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہو سکتا اگر اس کے لیے اس کی شرح چاہیے، وہ چاہیے، ضرورت نہیں ہے اس کی. ڈائریکٹ بات کرتے آیت پڑھتے ہی سمجھ میں آتی فوراً. یہی وجہ تھی کہ جب یہ قرآن پڑھی جاتی تھی مکہ مکرمہ میں، اور ہم جانتے ہیں اس دور میں پڑھائی کا کیا عالم تھا، اکثریت جہالت تھی. کھیتوں میں یعنی کاروبار، جانور اونٹ چرانے والے لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، یا تجارت کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے. تو ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی اور جس کا دل اللہ تعالیٰ کھول دیتا تھا، کہتا تھا یہ کلام ایسا کلام ہے انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ ان کی زبان تھی، انہی کی زبان تھی، اسی میں بات کرتے تھے، وہ انہی کے لہجے میں قرآن نازل ہوا تھا. لیکن جب قرآن بولا تو پتہ نہیں یہ عجیب سا لے آئے ہیں. انہی کی زبان اردو، مثلا اگر ہم آج اردو بات کرتے ہیں اور ہمارے سامنے اردو بولی جائے، ذرا فصیح بولی جائے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں بھائی یہ فصیح اردو ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ کتاب وہ ہے، اس کی ایسی خصوصیت ہے کہ عرب جو فصیح اور بلیغ ہوا کرتے تھے، بہت فصیح، جو پڑھتے تھے شعراء، ان کے پاس ایسے شعراء تھے. آج کے شعراء کوئی، یعنی قرآن ان کے شعراء کی میں مثال ایک بتانا چاہتا ہوں کہ شاعر شعر لکھتے تھے تو شعر اگر اے سے شروع ہو رہا ہے تو اے سے شروع ہوا پہلا حصہ، تو جا کے ایک شعر ختم ہوا. دوسرا حصہ بی سے شروع ہو رہا ہے، دوسرا شعر بی سے شروع ہو رہا ہے، تیسرا شعر سی سے شروع ہو رہا ہے. یعنی ایسی بھی ترتیب ہوتی تھی اور ایسی بھی ترتیب ہوتی تھی. ایسے اشعار لکھتے تھے، یعنی بہت ہی فصیح اور بلیغ ان کے پاس تھے. ایسے جو کمال کے شعراء ہوتے تھے. وہ سالانہ ان کا میلہ لگتا تھا اور وہ میلے میں شعراء آتے تھے علاقوں سے بڑے بڑے، اور وہاں پہ بڑے بڑے کلام کہے جاتے تھے، اور جس کا کلام ٹاپ پہ آتا تھا اس کا کلام مکہ مکرمہ بیت اللہ کے اندر لٹکایا جاتا، اوپر لٹکایا جاتا. ہر سال یہ پروگرام ہوتا تھا. اور پھر اگلے سال جب اگر اس سے اچھا کوئی شعر، کوئی اپنے غزل نظم جو بھی لکھ کر آتا، اگر وہ اس سے اچھی ہوتی تو پھر اس کو ہٹاتے، اس کو لٹکاتے. یعنی یہ ان کے علم کا مقام تھا. تو جب ویسے لوگوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کوئی کہتا نہیں شاعر ہے، کہتے تھے لوگ، کوئی کہتے تھے جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا مجنون ہے. تو جب یہ قرآن جب پڑھتے تھے ان کے سامنے، نہیں یہ مجنون بھی نظر نہیں آتا، یہ کلام ایسا کلام ہے، نہ اسے پاگل پن بھی نظر نہیں آتا اس کا، نہ یہ جادوگر نظر آتا ہے کلام. جب کلام سنتے یہ بھی نہیں آتا. اور جب کہتے یہ کلام تو یہ شاعر بھی نہیں ہے، پورے شعراء اس میں ختم ہو جاتے تھے، ان کی شاعری ختم ہو جاتی تھی، اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے تھے. یہ اس کی عجیب سی یہ ہے. اور آج بھی ہم اتنے سالوں سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، اور 1400 سال سے پڑھا جاتا ہے، وہی آیتیں ہیں. کبھی بور نہیں ہوتا انسان. حفاظ تو اتنا پڑھتے ہیں کچھ پوچھو مت. ہر سال سنو مزہ آتا رہتا. تراویح میں ہم خود جا کے سنتے ہیں، ہمیں مزہ آتا رہتا، نمازوں کو مزہ آتا رہتا، سننے میں مزہ آتا رہتا. جب تلاوت ہوتی ہے قاریاں کی، جب کمپٹیشن ہوتا ہے، بیٹھ کے انسان سنتے ہیں، مزہ آتا رہتا. حالانکہ وہی آیتیں ہوتے ہیں، وہی قرآن ہوتا رہتا، بس تھوڑا سا انداز ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے، تو اتنا مزہ آتا رہتا کچھ پوچھو. ایک عجیب سی کتاب ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لیجئے، کوئی کتاب لیجئے، پوری حفظ ہو جائے اس کو کتاب، اس کے بعد وہ پڑھ لے تو ہم خود کہتے ہیں بھائی کیا دم کر رہے ہو تم، بار بار پڑھ رہے ہو، اس کو ہٹاؤ، اس کو بس سن کے تنگ آ گئے ہو. لیکن قرآن ایک ایسی کلام ہے، جتنی مرتبہ سنو، جتنی بار سنو، جتنے لوگوں کو سنو، مزہ ہی مزہ آتا ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر ہی بات رکھی ہے، اس کی خصوصیات ہیں. تو یہ کتاب وہ ہے جو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شک ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر خطا ہونا تو دور کی بات ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر. اب یہاں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اب غیر متقی جو متقی نہیں ہے
اور یہ بات ہو رہی تھی کافروں کے سامنے. کافر متقی کہاں سے ہوتا؟ متقی نہیں ہوتا کافر. لیکن دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا کہ کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کتاب نازل کی جاتی ہے رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ شہر رمضان کا مہینہ یہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کی جاتی ہے. اور قرآن کس کے لیے نازل کی جاتی ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہاں عام حکم ہے اور یہاں پہ خاص ذکر کیا جا رہا ہے مومنین کے لیے، متقین کے لیے. تو وہاں پہ عام سب کے لیے نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے اصل میں متقیوں کے لیے ہے. متقی ہی لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کی رہنمائی اختیار کرتے ہیں، اس کی رہنمائی پر چلتے ہیں. اور جس کے قسمت میں رہنمائی نہیں ہے وہ اس پہ نہیں چلتا. اور وہ متقیوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. متقیوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. الذین یؤمنون بالغیب. وہ متقی کون ہے؟ جس کو یہ فائدہ دیتی ہے یہ کتاب، جس کے لیے ہدایت ہے. ان کی صفات اللہ بیان کر رہے ہیں متقیوں کی. یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات غیب ہے. اللہ کی ذات غیب ہے، وہ ظاہر نہیں ہے. وہ ظاہر اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا. وہ ایک بزرگ کے تعلق سے آتا ہے، ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں، کہ وہ بزرگ ڈیلی رات میں عرش پر جا کر ایک قرآن مجید ختم کر کے آتے ہیں. ڈیلی رات میں عرش پر جا کر، عرش پر کس کا مقام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. عرش پر کون مستوی ہے؟ اللہ تعالیٰ مستوی ہے. تو اس پر عرش پر بیٹھ کر ایک قرآن مجید ختم کر کے آتے ہیں. کیا بتانا مقصود ہے اس کا؟ عرب اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. بولے فرق نہیں ہے دونوں کے اندر. انہوں بھی جا کے عرش پر رہتے ہیں، رب بھی عرش پر ہے، انہوں بھی عرش پر جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے آتے ہیں. تو یہ اور بڑی تعریف سے ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں باتیں اور یقین بھی رکھتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا شرک ہے. یہ رب کے ساتھ آدمی کو، انسان کو، اس کے بندے کو ملا دینا. تو اللہ تعالیٰ غیب ہے اور غیب کی بہت ساری چیزیں ہیں. غیب سے مراد ایمان بالغیب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا غیب ہے. عرش، کرسی، جنت، جہنم، قبر کے معاملات، یہ سب غیب کے معاملات ہیں. مستقبل کے معاملات وغیرہ یہ سب غیب پہ ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں. اگر جیسا کہ اللہ نے جو غیب کی خبریں دی ہیں کہ قیامت قریب سورج مغرب سے نکلے گا، مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا، اس پر ایمان ہے. قبر کے تعلق سے اللہ کے رسول نے خبر دی کہ جب مردے کو ڈالا جاتا ہے تو فرشتے غیب ہیں. فرشتے کے تعلق سے کوئی دیکھا نہیں، فرشتے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. تو وہ غیب کی چیزیں ہیں، تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں جیسے اللہ کے رسول نے بتائیں وہ. اور فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی نام سے 4 فرشتے، جن کے فرشتے کا نام 4 ہیں، وہ نام سے ایمان رکھتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نام کے ساتھ ایمان رکھنا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی کہ بس کوئی ہے فرشتہ. اسی طرح سے میکائیل علیہ السلام ہے، اسی طرح سے اسرافیل علیہ السلام ہے، اسی طرح سے ملک الموت ہے. بعض لوگ ملک الموت کا نام اسرائیل بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن حدیث اور قرآن میں اس کا نام ان کو ملک الموت، موت کا فرشتہ کہتے ہیں. ان ناموں سے ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اللہ نے
بے حساب مخلوق بنائی ہیں، فرشتے بے حساب بنائے ہیں، بے حسابی ایمان ہونا چاہیے اس پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم ان کے اپنے اوقات پہ کرنی ہے اور سنت نبی کے مطابق کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی نماز. اوقات بھی وہی ہوں گے جو بتائے گئے ہیں، اور طریقہ بھی وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اس کے علاوہ طریقے سے اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ نماز قائم کرنا نہیں ہوتا. پھر وہ اس کے علاوہ اگر جو اوقات اللہ کے رسول نے بتائے ہیں وہ اوقات کے علاوہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر نماز قائم کرنے کا مراد نہیں ہوتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنا، ہر چیز شامل ہے خرچ کرنے میں. اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، مسلمانوں کے معاملات میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، صدقہ، یہ سب خرچ کرنا ہے، لیکن اسراف نہیں کرنا. ہاں جی، بیوی بچوں، اور سب سے افضل بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے. ان میں سب سے افضل بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے. ہمیں اس کو جو ہے نا دونوں میں بیلنس رکھنا ضروری ہے، خرچ کرنے میں اور اسراف کرنے میں. ظاہر بات ہم مال خرچ کرتے ہیں تو یا تو بیوی بچوں اپنی ذات پہ کرتے ہیں، بیوی بچوں پہ کرتے ہیں، یا اور کوئی معاملات میں کرتے ہیں، اسی میں کرتا ہے انسان پیسہ خرچ. اسراف کس میں نہیں کرنا؟ پھر اسراف بھی انہی میں ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی نافرمانی کے معاملات کرا تو ہے غلط، اس میں اسراف کا کوئی ایک حلالہ بھی اگر اس میں خرچ کرا تو گناہ کا معاملہ ہے، اس میں اسراف کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اسراف کا ذکر وہاں ہوتا ہے جب جائز کام ہو اور وہاں حد سے زیادہ کرے، اور اس میں کچھ چیزیں بھی ہیں جہاں حد سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً گھر کے اخراجات یا ذاتی اخراجات یا اور چیزیں ہیں اس میں اسراف نہیں کرنا. خاص کر گھر کے اخراجات وغیرہ ہی اسراف میں آتا ہے. خیرات کرنے میں اسراف نہیں دیکھا جاتا. اگر کسی حاجت مند کو اگر 1 ریال کی حاجت ہے 1 ریال دینا صحیح ہے، اس کو اگر 10 ریال کی حاجت ہے 10 ریال دینا صحیح ہے، اور اگر اسے 1000-2000 ریال کی حاجت ہے تو 1000-2000 اگر دے سکتا ہے تو وہ اسراف میں نہیں آئے گا وہ. لیکن اگر گھر کے معاملات، اپنے ذاتی معاملات میں اگر 100 میں کام ہو جاتا ہے اور صحیح ہوتا ہے اچھے انداز سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے 100 میں ہوتا ہے، ہم وہاں پہ 200-300 ڈال کے خرچ کر رہے ہیں تو پھر یہ اسراف ہوگا. تو اسراف سے بچنا چاہیے. مومن اسراف کرنے والا نہیں ہوتا، مومن اسراف کرنے والا نہیں ہوتا. لہذا تو جو کچھ ہم نے دیا ہے انہیں ينفقون، اور رزق سے مراد سے مال دولت ہی نہیں ہے. رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. پیدا ہونے کے بعد ہم جس طرح سے پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد جو کچھ ہماری ملکیت ہے وہ سب رزق ہے. جتنا کچھ ہماری ملکیت ہے وہ ہمارا رزق ہے. اولاد ہمارا رزق ہے. اب عربوں کو اگر دیکھیں گے تو اگر گھر میں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ رزقت بنتی یا رزقت ابن، یعنی مجھے بیٹا دیا گیا ہے، رزق دیا گیا ہے، بیٹے کا رزق دیا گیا ہے، مجھے بیٹا عطا کیا گیا ہے، مجھے بیٹی دی گئی ہے. نوکری چاکری یہ بھی رزق ہے، مال دولت یہ بھی رزق ہے، تجارت یہ بھی رزق ہے، کپڑے لتے یہ بھی رزق ہے، گاڑی بنگلے یہ بھی رزق ہیں. یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ سب رزق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ننگا بھیج کر یہ سب ہمیں دیا. کپڑا لتا، گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں، پلاٹ، بنگلے، اب اولاد، بیوی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رزق ہے. اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صحابہ اپنے اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے صحابہ نے، اور جو نیک لوگ جو گزرے ہیں جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو اسلام کے لیے قربان کیا ہے. خود کو بھی قربان کیا، اپنے اولادوں کو بھی قربان کیا ہے، اپنے مال و دولت کو قربان کیا. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر استعمال کرنا اس کو اللہ کے دین کے لیے. تو یہ جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کہنے سے بڑھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کو اور ہمارے اخلاص کو جو ہے نا اللہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان سب کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوی بنائے، اسلام کو قوی بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.